علیکم ویورس، آج آپ کے لیے ریڈنگ ہے کہ آپ کے جو زندگی میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، تو اس میں اچھا ہے برا ہے، یا پیار کے بارے میں ہے، گھریلو معاملات کے بارے میں ہے، یا آفس جاب کے بارے میں ہے، آپ کو اس میں پتہ چلے گا۔ تو یہاں پہ یہ 2 فائلز میں نے رکھی ہیں، ان دونوں میں سے آپ کسی کو چوز کریں جو بھی آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو اب میں اپنی ریڈنگ نمبر 1 کی طرف جا رہی ہوں۔ تو جنہوں نے فائل نمبر 1 چوز کی ہے، آپ کے لیے سب سے پہلا کارڈ آ رہا ہے کہ لگتا ہے آپ نے کسی چیز کے بارے میں، یا ہو سکتا ہے آپ کی پڑھائی کا معاملہ تھا اور وہ پینڈنگ پڑا ہے، وہ ہو نہیں رہا، یا آپ کو کسی چیز کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرنا تھا اور وہ بیچ میں چھوٹ گیا ہے، آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا یا کسی وجہ سے چھوٹ گیا، اور یا آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو مدد نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی۔ اچھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر ریسرچ کرنا، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا اس لیے چھوڑ دیا۔ آپ ہو سکتا ہے کسی انسان کے بارے میں یا اپنے کسی اور معاملے کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہوں، کچھ اس کے بارے میں مزید جان رہے ہوں، لیکن کیا تھا کہ آپ کی وہ ٹینشن ہی ختم ہو گئی ہے، اور یعنی کہ آپ کے اوپر اس کی حقیقت کھل گئی ہے، اس لیے آپ نے اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اس کے کارڈ کے ساتھ اگر پیسوں کا معاملہ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ پیسے چاہتے ہو، تو آپ کے پاس بہت اچھے پیسے آنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی آپ چیزیں چاہتے ہو اس وقت لینا، وہ چیزیں آپ اس سے لے سکو گے۔ اور اگر یہ گھر کا معاملہ ہے تو آپ کے پاس گھر ہے، پیسے ہیں، بیوی بچے ہیں، پیسے ہیں، سکون چل رہا ہے آپ کے گھر میں۔ پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، پیسوں سے کوئی خرابی نہیں ہے، اور گھر میں ابھی آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے یا شوہر سب ایک ساتھ ہی ہیں۔ اور 3 آف وانڈس ہے، اور اس کا یہ ہے کہ آپ کو ابھی مزید ہو سکتا ہے کچھ اسٹرگل کرنا پڑے، کچھ نیا جاننا پڑے، کچھ نیا کھوجنا پڑے یہاں پر۔ آپ کو مزید اپنے کسی سفر پہ نکلنا، یعنی سفر ایسا نہیں کہ آپ کو سفر پہ نکلنا پڑے، لیکن آپ کو مزید کچھ جاننا ہوگا، آپ کو کچھ کرنا ہے، آگے بڑھیں اور کریں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو اچھا گھر چاہیے، آپ کو اپنے گھر میں پیار محبت چاہیے، تو آپ کو آگے بڑھ کے اگلے سے پیار محبت جتانی ہوگی، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور جس وجہ سے گھر میں لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ چیز چھوڑ دینی ہوگی، وہ بات کرنا چھوڑ دینی ہوگی، اور ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ پیار جتانا ہوگا۔ اور اگر آپ کسی پیسوں کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، زیادہ آپ کو کھوج کرنی پڑے گی۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مزید کھوج کرنی پڑے گی، لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا آپ کیا کرنا چاہتے ہو۔ آپ کو اگر پیسے چاہیے، آپ پیسہ لگانا چاہتے ہو، تو وہ کیا چیز ہے جس پہ آپ پیسے لگانا چاہتے ہو، ایسی وہ کیا چیز ہے جس کو آپ اپنے لیے جس کے لیے آپ اپنے پیسے یوز کرنا چاہتے ہو، یا اپنے گھر والوں کے لیے آپ کیا چاہتے ہو، سکون، پیار، آرام۔ اور پھر بات کو کسی ایک بات پہ جا کے تو ختم کر دو، یعنی دونوں بات، تو بندہ ایک بات کو مان جائے تو ختم کر دو، بعد میں دوبارہ اس بات کو لے کے چلنا، پھر لڑائی جھگڑے، پھر یہ غلط اور بیوقوف لوگوں کے کام ہے۔ اپنی انرجی آپ کو ڈالنی پڑے گی، اپنی ہمت، طاقت، اپنا سارا دل، بہت محنت کرنی پڑے گی، اور قربانی بھی دینی پڑے گی۔ جی ہاں، آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنے خواہشوں کی، اپنی زندگی کی کسی چیز کی آپ قربانی دیں، زندگی تو نہیں لیکن اپنی خواہشوں کی، اپنے کسی کام کی قربانی دیں۔ آپ کو تجربہ حاصل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ، اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، اس کو کر کے اور چیز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ اور ان لوگوں کی پیروی کرنا چھوڑ دیں جن سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں، یا جن سے آپ بہت زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، جیسے آپ کے پیرنٹس ہو گئے، یا آپ کے کوئی دوست ہو گئے، کوئی بھی ایسا بندہ، ان کی پیروی کرنا چھوڑ دیں، اور آپ قدم اٹھائیں، گھبرائیں نہیں، یقین کریں دوسروں کے اوپر، ٹرسٹ کریں۔ جب آپ ٹرسٹ کرو گے تبھی آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، دوسروں پہ یقین کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے نہیں مجھے سب پہ یقین ہے، یا میں سب کچھ صحیح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ یقین ہی نہیں کر رہے، تو آپ وہیں پہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو، اور آپ ہی کی غلطی ہے کہ آپ یقین نہیں کر رہے ہو کسی کے اوپر۔ اگر کوئی دھوکے باز بھی ہے اور آپ کہو کہ مجھے آپ پہ یقین ہے، تو وہ کل کو آپ کو دھوکہ دینا چھوڑ دے گا، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چھوڑ دے گا۔ تو
تو بہتر ہے کہ آپ دوسروں پہ یقین کرنا شروع کر دیں. آپ ہو سکتا ہے آپ زیادہ کسی پہ یقین نہیں کرتے جس کی وجہ سے اس وقت آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے. اپنے خیالات پہلے رکھیں، ان کو بیان کریں میں کیا چاہتا ہوں، میرا کیا ایم ہے، مقصد کیا ہے، کیا مسئلے ہیں میرے ساتھ. اچھا، اور کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو یا ایک تو چھپانا اور ایک تو جو ہے بڑھا کے پیش کرنا، یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں. جو اصل بات ہے صرف اس تک میں. اور جی ہاں، جو آپ کی جو بات ہے صرف اس تک رہیں آپ. ہاں جی، اور اپنا راستہ مت چھوڑیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے کرنا کیا. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے اپنا راستہ چھوڑ کے آپ یہ کہنا شروع کر دیں، یعنی کہ اصل بات جو ہے اس سے ہٹ کے تو دوسری لڑائی جھگڑا شروع کریں. جو اس وقت جو بات ہو رہی ہے صرف اس کے اوپر رہیں، پہلے اس مسئلے کو حل کریں اور اس کے بعد دوسرے مسئلے کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، تو اچھا مشورہ ہے. دیکھیں، پسند کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک سبسکرائب کریں. تو آگے آپ کے لیے کارڈ آ رہا ہے، یہ ہے کنگ آف ایئر. تھوڑے سے آپ کو اس وقت روڈ بننا ہے، تھوڑا سا آپ کو پھر یعنی کہ ایک ایسا بندہ بننا جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے. تو وہ بندہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے. اگر کوئی دیکھے کہ کوئی بندہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس میں ہاں آپ کو اصولوں پہ چلنا چاہیے. ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت روڈ ہیں. آپ کو بننا نہیں چاہیے. آپ اس وقت روڈ ہیں، لوگوں سے جلدی غصہ کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، موڈ بنا لیتے ہیں. یہ کام چھوڑیں. دوسروں کو ان کی غلطی کی سزا دینا چھوڑ دیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس بندے کو چھوڑ دو یا اس کام کو چھوڑ دو، یہ تو میرے ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، تو یہ بات بھی چھوڑ دیں. اصولوں کو اپنائیں. ہو سکتا ہے آپ کے اصولوں میں تھوڑا خرابی ہو، اس لیے آپ کے لیے یہ کارڈ آ رہا ہے. اصول اپنائیں اور ہاں اپنا بات رکھیں سامنے، اپنی بات منوائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ اچھے طریقے سے لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، اپنا حکم چلا کے نہیں، طریقے سے. اور ایکسپرٹ بندے بنے. یہ بندہ بہت ایکسپرٹ ہے، اس کو پتہ ہے کس کے ساتھ کیسے بات کرنی، بہت چلاک ہے، بہت عقل مند ہے. اور اگر کیا کہتے ہیں اسے ضد کرنے کی، ضد تو نہیں، اگر زبردستی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو کرنی چاہیے. اچھا، آپ کو اصولوں پہ چلنا چاہیے، اصول بنانے چاہیے اور اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے. اور دوسروں کے بیچ اور اپنے بیچ میں جو ہے وہ دنیا پیدا مت کریں. ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کی بات مانیں اور اچھے رشتے بنائیں، اچھی باؤنڈریز بنائیں. اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے یا دوست ہیں یا ویسے ہی کوئی باہر آپ کا کسی سے ہوتا ہے تو اچھا اس کے ساتھ قائم کریں. تو اس کارڈ کے تھرو آپ کا یہی آ رہا ہے. جی ہاں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ میں غلط نہیں ہوں تو یہ وچز ناٹ ہے اور وہ مل کے چلتے ہیں. وچز جو 3 وچز ہیں، 3 ناٹس ہوتی ہیں اس میں، اگر آپ کو نظر آئے تو وہ مل کے چلتی ہیں. ان کا ایک بانڈ ہوتا ہے، وہ اپنا جو ایک کا ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر ان میں سے ایک کو کوئی مارنا چاہے تو وہ تب تک نہیں مرے گی جب تک وہ تینوں کی تینوں نہ مریں. تو اس لیے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں. ایگل بہت چلاک ہے، بہت تیار ہے. آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو کوئی نقصان پہنچے کچھ، شاید آپ کی یہی انرجی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ تھوڑا غصہ کرتے ہیں، غصہ نہیں، تھوڑا زبردستی سے کام کراتے ہیں، لیکن آپ جو ہے سب سے پیار محبت رکھیں. بالکل ظالم یا بالکل ہی غصے والے نہ ہو جائیں. سن کارڈ آ رہا ہے تو آپ کی جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا. آپ کو خوشیاں ملیں گی، آپ کا اچھا وقت واپس آ جائے گا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے، پر اس وقت آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے. آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں. لگ رہا ہے آپ گھبرا رہے ہیں فیصلہ لینے سے، یا آپ جو ہیں کوئی قدم اٹھانے سے گھبرا رہے ہیں.
آپ کسی چیز کو سوچنے سے یا اس کام کو کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ سب سوچ کے آپ لوگ گھبرا رہے ہیں، تو ایسا مت کریں. آپ کو فیصلہ لیں اپنے کرنا کیا ہے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو آپ کے لیے صحیح ہے وہ کریں. اچھا، پیج آف وانٹس. آپ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اس چیز کو کرنے کی خواہش ہے، آپ اس کی طرف بہت متوجہ ہیں اور آپ اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ یعنی کہ، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ تھوڑا نا بچکانہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بچکانہ طریقہ کار ہے آپ کو اس طرح سے نہیں چلنا چاہیے. تھوڑا سا بڑے یعنی کہ عقل مندوں کی طرح، تھوڑا سا دانش مندوں کی طرح کام لیں. غصے نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، پیار محبت سے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ، کیونکہ آپ پیار کرنے والے مجھے لگ رہے ہو کہ ادھر آپ ایٹ لیسٹ آپ وہاں اٹریکٹ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہاں پر اچھے طریقے سے رہنا چاہیے یا کوئی چیز پسند ہے. اگر پیار نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، لیکن کچھ پسند تو ہے آپ کو، تو اس لیے اس چیز کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں. آگے آپ کے پاس یہ کارڈ آ رہا ہے، یہ ہے کوئی آپ کے ساتھ چیٹ کرنا چاہتا ہے، آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یہ اس قسم کا کارڈ ہے. اور میں اس کو کلیریفائی کرتی ہوں کہ یہ کارڈ یہاں کیوں آ رہا ہے. ہاں، کیونکہ اس رشتے میں بیلنس نہیں ہے، اس کام میں، سوری میں رشتہ کہہ رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رشتے کا مسئلہ ہے، یا کسی کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ہے، آپ کے شوہر بیوی ہیں یا کوئی اور ہے. لیکن اگر کوئی اور معاملہ بھی ہے تو اس میں بیلنس نہیں ہے، یعنی کہ ایک بندہ کر رہا ہے تو دوسرا نہیں کر رہا، یا کبھی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی سچویشن آ رہی ہے. تو جو بھی ہے، اگر مجھے یہاں پر لگتا ہے اگر یہ پیار محبت کا سلسلہ ہے تو اس میں آپ کی انرجی بہت کم آ رہی ہے، کیونکہ آپ مجھے لگ رہا ہے یہاں پر آپ کے کارڈ سے دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے چاہتے سب کچھ ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آپ تھوڑے غصے سے زیادہ ہیں، تھوڑے سخت زیادہ ہیں، اور اس وجہ سے آپ صحیح طرح اس کو بات کو کر نہیں پاتے ہو. تو یہ تو دھوکہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ یا ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہو، کیونکہ اس بندے کا یہ بندہ اس سائڈ پہ جا رہا ہے، ڈائریکشن اس کی وہ ہے. تو یعنی کہ یہ آپ کسی سے دھوکہ کر رہے ہو، پھر انصاف ڈیفینیٹلی انصاف نہیں ہے تو دھوکہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، آپ یہاں سختی برت رہے ہو، آپ یہ نہیں دیکھ رہے. دیکھو ایگل کیا چیز ہوتی ہے، ایگل ادھر بنا ہوا ہے تو ایگل یہ ہے کہ یعنی کہ عقاب ہے، یہ چیل ہے، اور یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا. جب یہ کسی شکار پہ نکلتی ہے تو بغیر رحم کے، بغیر کسی کے پیار محبت کو دل میں ڈالے یہ جا کے اپنا شکار کرتی ہے. تو آپ کچھ اس قسم کے بندے ہیں، جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو کسی کی اچھائی، کسی کی نیکیاں، کسی کا احسان نظر نہیں آتا، اور آپ سیدھے جا کے پھر جو ہے نا اس کو چونچ مارنا شروع کر دیتے ہو، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہو، اور یعنی کہ اچھا صحیح بیہیو نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے، جس طرح سے کہنا چاہیے، جس طرح سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کی انرجی ہے جو کہ کم ہے، اس بندے کی صحیح ہے، آپ میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر بناؤ. آپ کے پاس یہ کارڈ اسی لیے آ رہے ہیں کہ آپ کی جرنی ہے، آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، آپ کو یقین کرنا ہے دوسروں کے اوپر، آپ یقین نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، پیار ہو سکتا ہے آپ کا بندہ آپ کو بہت پیار کرتا ہو، وہ آپ کے لیے بہت سوچتا ہے، اس کے بہت جذبات ہیں، آپ کے لیے بڑی پلاننگ کرتا ہے، میں اس کے لیے ایسے کروں گا، آج یہ کروں گا، آج ان کو وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس کے دل میں بہت کچھ چل رہا ہے آپ کے لیے. تو وہ بیلنس چاہتا ہے، وہ ایکا چاہتا ہے آپ کے ساتھ. تو اور آپ جو ہیں ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہو، آپ ان کے پیار کو سمجھ نہیں پا رہے. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس وقت اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں. ہر کوئی بندہ، اگر کوئی دوسرا بھی غلط ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو بدل لینا تو ایک دن آتا ہے کہ وہ دوسرا آپ کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے. تو یا اس کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اگر ناانصافی کروں، ایٹ لیسٹ وہ کسی اینڈ تک آتا ہے. تو آپ کو بھی اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے، تو دوسرا اپنے آپ کو خود ہی کھول دے گا. وہ بندہ آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کے لیے کارڈ آیا ہے. اچھا، یہ تھی جی آج کی آپ کی ریڈنگ. تو اگر آپ کو مزید کچھ جاننا ہے تو آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، پہلے والی دیکھ لیں یا ابھی دیکھ لیں، آگے والی آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ، کوئی نہ کوئی اپنا مدد مل جائے گی. اور بہت دعاؤں کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اللہ حافظ. پھر ملیں گے. میں اپنی ریڈنگ نمبر 2 کی طرف جا رہی ہوں. اوکے، پائل نمبر 2 جنہوں نے یہ
فلاور چوز کیا، آپ کا سب سے پہلا کارڈ آ رہا ہے 8 آف وانڈز۔ آپ بڑی جلدی کر رہے ہو کسی کام میں، آپ کو جلد بازی ہے، آپ سوچ سمجھ کے آگے نہیں جا رہے ہو سکتا ہے سوچ سمجھ کے نہ جا رہے ہو سکتا ہے آپ نے پوری پلاننگ کی ہو، لیکن اس میں آپ کا جو پلان میں کوئی نہ کوئی پرابلم رہ گئی ہو۔ لیکن جو بھی ہے، آپ اگر کسی انسان کی طرف جا رہے ہو، کسی کو پیار کرتے ہو تو بھی آپ جلد بازی کر رہے ہو۔ اگر آپ جو ہے وہ یعنی کہ کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہو اور تو اس کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو، بہت جلدی اس کو کرنا چاہ رہے ہو، اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہو، اور یہاں بھی آپ بہت جلدی کر رہے ہو، تو کیا ہے کہ آپ اپنے خیالات میں قید ہو۔ جلد بازی مت کرو، سوچ سمجھ کے آرام سے چلو، ٹھیک ہے آپ جلد بازی کر رہے ہو یا کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے جو بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اس میں دیر نہیں لگے گی، بہت جلدی ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ کو کسی نے یا آپ کسی کو اپنی طرف آنے سے روک رہے ہو یا کوئی آپ کو اپنی طرف آنے سے روک رہا ہے اور بات چیت بند ہو رہی ہے، لڑائی موڈ بنے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑا تو مجھے نہیں لگ رہا اتنا ہو کے ختم ہو گیا ہوگا، اب جلد بازی کر رہے ہو، تو میں آپ کے لیے کلیریفائی کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ 2 آف سورس کیوں آ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ کیونکہ اس وقت صحیح طرح سوچ نہیں پا رہے، آپ میں صبر نہیں ہے، آپ آرام نہیں کر پا رہے ہو، بے چین ہو، جلدی کچھ کرنا چاہتے ہو، یا آپ کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہے، آپ ہو سکتا ہے کسی سے لڑائی ہو گئی ہو، کوئی کام بن نہیں رہا اور آپ اس کو بہت جلدی کرنا چاہتے ہو، تو آپ بالکل ہی اس کو ختم کرنے لگے، یا آپ بالکل ہی اگر کسی بندے سے لڑائی ہو رہی ہے تو آپ بالکل ہی اس بندے سے یعنی کہ کٹ آف کرنے لگے ہو، آپ اس کو چھوڑ کے ایک طرف ہو گئے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا تو بالکل ہی یعنی کہ ایک بہت ہی پیار محبت کرنا، اس چیز کے لیے بہت محنت کرنا، یا بالکل چھوڑ دینا، درمیان میں کریں، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ محنت کسی کے لیے کرتے ہیں تو بھی آپ بہت جلد اکتا جاتے ہیں، اور اگر آپ بالکل محنت نہیں کرتے تو بھی آپ اکتا جاتے ہیں۔ اچھا، کنگ آف ارتھ، جی ہاں، تو یہاں آپ کو اس کنگ آف ارتھ کے لیے فادر لائک فگر ہے، بس سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہاں جی، سوچ سمجھ کے چلنا ہے، اور یہ بندہ بہت ہی جو ہے وہ مشہور ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے آپ کسی بندے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ یہ بندہ بہت مشہور ہے، بہت کامیاب بندہ ہے، اور یہ یعنی کہ اچھا بزنس مین ہے، یا جس کے ساتھ یہ کوئی رشتہ یا کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے، اپنے کام کو پورا وقت دیتا ہے، اپنے کام کے ساتھ پورا ذمہ دار ہے، تھوڑا جلد باز ہو سکتا ہے آپ ہوں، اس کے پاس بہت طاقت ہے، لوگ اس کو بہت مانتے ہیں کہ یہ صحیح بندہ ہے، یا یہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اس کا راج ہے، اس کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں، اور یہ اپنے کام کو بہت دل لگا کے کرتا ہے، تو آپ ہو سکتا ہے کسی چیز میں تکبر کر رہے ہوں، تھوڑا آپ فخر میں ہوں کہ بھئی شاید آپ کو یہ غلط فہمی ہو کہ آپ بالکل صحیح ہیں، اور اس وجہ سے آپ کسی اور کے ساتھ تھوڑا روڈ بہیو کر رہے ہیں، آپ کو اب جو کریں گے آپ کو وہ دینا بھی پڑے گا، جو آپ کسی سے لیں گے وہ آپ دیں گے، جو آپ کریں گے وہ آپ کو دوسروں سے سہنا بھی پڑے گا، آپ جو آپ کر رہے ہو اس کو عزت دو، اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہو، کسی کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہو، کچھ قربانی دے رہے ہو، تو اس چیز کو عزت دو، نہ کہ بار بار بول کے اس سے کوئی بدلہ لے کے، تو اس کو یہ جتا کے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ کیا تھا، میں اس کے بدلے یہ لے رہا ہوں، مجھے اب یہ چاہیے، میں کر لوں، تو اس سے آپ اپنی عزت مت کھو، ابھی ٹائم نہیں ہے آپ کا کہ آپ کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی چینج کرو، کچھ نیا زندگی میں شروع کرو، تو آپ یہاں پہ جلد باز ہو رہے ہو، کچھ کرنے میں بڑی جلدی کر رہے ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کسی کو بلاک کر رہے ہو، یا آپ اگر یہ کام کرنے لگو تو اگلا آپ کو
روک دے کرنے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت اگر وہ کوئی کاروباری مسئلہ ہے تو وہ کہے کہ بھی میرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے سرمایہ، اس وقت مسئلے چل رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، وہ حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے پہ آ رہے ہیں، لیکن ابھی ایک دم صحیح نہیں ہوں گے، تو وہ کہہ دے کہ میں ابھی نہیں آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر سکتا، میں بزنس نہیں کر پاؤں گا، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو روک دے۔ زندگی کس لیے ہے آپ کی؟ زندگی اس لیے ہے تاکہ آپ اس کو انجوائے کریں، اس کا مزہ اٹھائیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں لیں۔ اب دوسروں کو کنٹرول کرنے کی جو چاہ ہے نا، وہ اپنے دل سے نکال دیں کہ میں دوسروں کو کنٹرول کروں گا۔ ایسے میں آپ جو ہے نا اپنے آپ کو جو آپ دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں نا، آپ وہ اپنی اچھائی کھو دیتے ہیں، دوسرے آپ کو غلط نظریے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کی جو عزت بنی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ کنٹرول کرنا، دوسروں کے اوپر بادشاہت چلانا، شاہی انداز اپنانا، یہ غلط ہے، اور آپ کو لیزی بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت یعنی ایکٹیو ہو جائیں، جلدی سے جو کام کرنا ہے وہ کریں، تھکے تھکے نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کسی کو برا بھلا نہ کہیں، گالیاں گلوچ کرنا، کسی کو یہ کہنا تم ایسے ہو، میں نے تو فلانے وقت میں تمہارے لیے ایسے کیا تھا، یا پھر کوئی بھی ایسی بات کرنا ہے وہ چھوڑ دیں، اور اپنی جو طاقت ہے، اپنا جو آپ کا اس وقت حیثیت ہے، اس کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں، یعنی کہ کسی کو زبردستی کہا یہ کام کر لو، یا میں نے یہ کرنا ہے تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ایسا کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو انرجی ہے آپ کی، یہ بہت یعنی کہ باپ کی طرح کی انرجی ہے، پیار کرنے والے، کسی کو سمجھانے والے، کسی کو اچھا راستہ دکھانے والے، آپ بہت کامیاب بندے ہو، بہت دیکھیں یہاں پر یہ آئی تھنک یہ اینٹی لوپ ہے شاید، جی ہاں، تو اس کے یعنی یہ بہت وائز پرسن ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے، نہ کہ راستہ خراب کرتا ہے، تو اپنی انا کو اپنا جو ہے وہ بےعزتی کا معاملہ نہ بنا لیں۔ اچھا، اگر آپ اچھے راستے پہ چلے، کسی کے ساتھ اگر رشتہ ہے اس کو اچھی طرح نبھایا، اور دوسروں کے دل میں اچھی جگہ بنائی، اور یا پھر کوئی سوری گائز، تو سوری، تو اگر آپ جو ہیں، ہاں، تو آپ اگر اس بندے کے ساتھ اچھا رشتہ بناتے ہو تو یہ بہت گہرا ہو جائے گا، آپ یہ بندہ اچھا رشتہ نبھائے گا، یا اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرتے ہو تو یہ بندہ آپ کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ کرے گا، اور بہت ڈیپلی کرے گا، اس چیز کو بہت اونچائی تک لے کے جائے گا، جیسے کہ یہ کون ہے، جب ہم اس کو، یہ ایک نٹس ہوتے ہیں جیسے بادام ہوتے ہیں اس طرح سے، تو ہم اس کو بوتے ہیں تو اس کا پیڑ جو ہوتا ہے نا اکثر کیا کہتے ہیں اسے، ٹھنڈے علاقوں میں ہوتا ہے، پہاڑی علاقوں میں، تو اس کا جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، اس کا پھل جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت گھنا درخت ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت اچھا چلے گا، اس لیے اس کو اچھا لے کے چلنے کی، اچھا بنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ آگے آپ کے لیے آ گیا ہے دا اسکرائب۔ اچھا، یہ بہت عقلمند بندہ ہے، بہت اتھارٹی والا ہے، لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، یہ ایک پریسٹ کی طرح، ایک مولوی کی طرح کی اس کی انرجی ہے، تو ایک پریسٹ کی طرح کا بندہ ہے، جیسے کہ ایک مولوی کی بات، ایک پیر فقیر کی بات جو ہوتی ہے لوگ سنتے ہیں، اس طرح لوگ اس کی بات سنتے ہیں، اور یہ لوگوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کا حساب کتاب رکھے گا، کسی نے کیا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ عیسائی مذہب میں، کرسچینٹی میں وہ ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سب کا یعنی کہ جنہوں نے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں، گناہ کیے ہوتے ہیں، تو وہ سنڈے کے دن جا کے کنفیس کر لیتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ کام کیا ہے، اور وہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور پھر عبادت کر کے ان کے گناہ معاف کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس قسم کا بندہ، یہ پورا ریکارڈ رکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، اس کو سب پتہ ہے، اس کے ساتھ کوئی چال نہیں چلنی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا، دغا نہیں کرنا، اس کو سب کچھ پتہ ہے، یہ بہت عقل مند بندہ ہے، اس کے یعنی کہ عقل بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اور ہاں جی، اس کو بہت زیادہ، اس کو قدرتی طور پہ اس کو پتہ چلتا ہے کوئی کیا کر رہا ہے، کب کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اور کسی کا کیا مقصد ہے اس وقت یہاں آنے کا۔ اس کی جو روحانیت ہے وہ بہت تیز ہے، اس کا جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم سے، یہ اصولوں پہ چلتا ہے، یہ روایت پہ چلتا ہے، یہ روایت اور اصولوں سے ہٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
हो सकता है बहुत रवायती बंदा है, इसलिए आप इससे ज़रा यानी कि इसके साथ मिलके नहीं चल सकते, थोड़ा खफा हो जाते हो या हट के आपको लगता है ये बंदा बहुत टफ़ है, इसके साथ चलना बहुत टफ़ है, ये हो सकता है। और इसको हर बंदे की यानी कि माज़ी का पता है, किसी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत अक्लमंद बंदा है। एक दफ़ा जो सुन लेता है, उसको अपने ज़हन में रखता है। दूसरी बात ये भी है कि ये इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं, एक कड़ी से कड़ी मिलाता है और इसको सब पता चल जाता है कि अगले क्या कर रहे हैं, किसी का क्या हुआ था और इस बात का क्या मकसद है, या आज ये काम हुआ है तो इसके माज़ी में ये काम कैसा था और किस वजह से ये हुआ, तो इससे कोई बात छुपी हुई नहीं है। आप अगर ये समझते हो कि आप बड़े चालाक हो और इससे कोई बात छुपा लोगे, ये इसको दगा दे दोगे, धोखा दे दोगे या कुछ बात छुपा लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके सामने सब कुछ है, वो जान रहा है आप क्या कर रहे हो, वो जानता है आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। इसको अपनी हिस्ट्री का भी पता है, अपनी जो इसने खुद किया, क्या इसके साथ हुआ, किस वक़्त हुआ, क्योंकि ये अक्लमंद बंदा है, इसके पास बहुत इल्म है। इसकी अक्ल ऐसे ही नहीं इसके पास है, इसने तजर्बे से हासिल की, इसने इल्म से हासिल की है। तो ये बंदा जो है, इसको पता है कि मैंने कहाँ क्या-क्या गलतियाँ की हैं और वो उसको सुधारता है। अब वो ये चाहता है कि आपने जहाँ-जहाँ गलतियाँ की हैं, आप अपने आप को सुधारें। अपने अंदर यानी कि ज़्यादा किसी के साथ जो है ओके अपने आप को बयान करो कि क्या चाहते हो, या फिर ये हाँ जी, यही बात है कि बयान करो कि क्या चल रहा है, क्यों है। और जो गलत बातें हैं उसको काट दो। गलत बातें बार बार मत दोहराओ, ठीक है। ऐसी बातें जो कि आपको बेइज्जत करती हैं, जो कि किसी को बुरा बनाती हैं आपको या किसी और को, या फिर किसी का दिल तोड़ती हैं, ऐसी बातें चुप कर जाओ, ना करो। अच्छा, तो आपको बहुत सारी मदद की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों का मशवरा लेना चाहिए आपको, और यहाँ पे बहुत इल्म हासिल करें, इबादत करें, कुरान मजीद पढ़ें, और क्या कर सकते हैं, इबादत करें, अच्छे अक्लमंद लोगों में बैठे हैं, दीनी जो आपके दीन के लोग हैं, उनसे इस मामले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें। जब आप अक्लमंद लोगों में, ऐसे लोगों में जो दीनी लोग हैं, जो कुर्बानियाँ देते हैं दूसरों के लिए, जिनको सारा नॉलेज है, उनके साथ बैठेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर, और फिर उस चीज़ को चेंज करो। ये नहीं है कि पता चल गया ठीक है, नहीं मैं आँखें बंद कर लूँगा, ऐसे ना करो, उसको चेंज करो। ओके, आप एक और काम कर सकते हो। आप जो काम करते हो, आपको लगता है दूसरों को गलत लगा, या आपने जो भी किया उसको लिखो, उसके आगे ये लिखो कि ये मेरा काम, आज मैंने जो सारे काम किए थे, एक डायरी बना के, और उसके आगे लिखो कि ये काम मेरा दूसरों को पसंद आया है, ये नहीं आया है, इसकी वजह से लोगों का मूड बन गया, या लड़ाई हुई, या मुझे शाबाश मिली, या चंद दिन बाद इसकी वजह से क्या हाल हुआ। तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे तो आपको जो है ना यानी कि आपके प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से दूर हो जाएंगी। आपको पता चलेगा गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, किससे हो रही हैं, और अगर किसी से हो रही है, मैंने ही इसको ठीक करना है, तो मैं किस तरह से इसे ठीक करूँगा। तो ये अपना लाइफ जर्नल एक बनाएं। हाँ जी, और अपने आप को बार बार सोचें, मैंने कहाँ गलती की, अच्छा फ़लाने ने ऐसा किया था, फ़लाने वक्त पे वो हुआ क्यों, मैंने उसमें क्या किया था, ऐसी चीज़ें सोचें। और ये है कि अपने अंदर से वो गलत ख़यालात निकाल दें जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि आपकी कामयाबी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब अगर कोई गलती होती है तो उसको बार बार मत दोहराएं। अच्छा, मैंने फ़लाने वक्त में गलती की थी, मुझे माफ़ कर दो। आगे से बेहतर करने की कोशिश करें, पर बार बार इस चीज़ को मत दोहराएं कि आपने फ़लाने वक्त में गलती की थी और मुझे माफ़ कर दो, या इस किस्म का कुछ। क्योंकि पुरानी बातें आप याद करोगे, दूसरों को याद दिलाओगे, तो वो बार बार उस चीज़ को याद करके ना, तो उनके माइंड में भी आएगा, अच्छा इसने ऐसे किया था, तो वो भी गुस्से में आ जाएगी। अब ये याउत है, याउत क्या करता है, ये बात नहीं है कि ये किसी को प्यार नहीं करता, लेकिन ये क्या है, ये कुछ थोड़ा सा खुद गर्ज भी नहीं कह सकते, लेकिन बच्चा है और अपनी बेवकूफ़ियाँ करता है। हो सकता है इस वक्त आप इस तरह के इंसान हो जो कि एज में तो बड़े हो गए, लेकिन आपका जहन अभी बचगाना है, और आप जो करना चाहते हो उसको पूरा करने के लिए
कोई आगे पीछे नहीं सोचते कि कौन क्या सोचेगा, किसी को कैसा लगेगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे साथ वालों को कैसा महसूस होगा। तो आप जो हैं वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको ख़तरनाक चीज़ें पसंद हैं, मुश्किल चीज़ें पसंद हैं, आप एडवेंचरस हो, ख़तरों से खेलना आपको मज़ा आता है। आप नई-नई चीज़ों को इजाद नहीं, जैसे कि नई-नई जगहों को, प्लेसेस को आप रिकवर करना चाहते हो, जाके देखना चाहते हो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा ऐसा करूँगा तो कैसा होगा। आप बहुत जज़्बाती हो, आज़ाद ख़्याल हो, आज़ाद रहना पसंद करते हो, आज़ादी को पसंद करते हो, ठीक है ना? और बहुत जल्दबाज़ हो, आप ईमानदार हो, क्योंकि यहाँ पर डॉग भी नज़र आ रहा है। आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करते हो, लेकिन क्या है कि बीच में गलतियाँ कर जाते हो जब आपको अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं, या बीच-बीच में आप जो है ना वो गलतियाँ करते हो। तो आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आप ख़तरा मोल लेना चाहते हो यहाँ पर, उस बंदे को अपनी ज़िंदगी में ब्लॉक करके या उस काम को ना करके, छोड़ के, आप सिर्फ़ ये देखते हो कि इस वक़्त क्या हो रहा है। ना आप माज़ी देखते हो, ना आप आगे का देखते हो, आप देखते हो अच्छा इस वक़्त क्या हो रहा है, मैंने जो अभी करना है वो करना है, जो मुझे अभी चाहिए वही होना चाहिए। आगे पीछे का आप नहीं देखते। अब देखिए इसके पीछे सुबह हो रही है, इसकी ये रात थी, क्योंकि ये सोच के नहीं चल रहा था, बच्चा था एक, सोच इसकी इतनी नहीं थी, लेकिन इसकी सुबह हो रही है और ये अक्लमंद हो रहा है। तो अब आपको इस रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं कि भई आप ये रीडिंग है, और इससे लोगों को अच्छे मशवरे मिलते हैं, अच्छा रास्ता नज़र आता है। और प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। तो अम, जब आप ये देखते हैं, और मैं कहती हूँ जब एक बंदा मुँह से कह देता है तो फिर उसकी बात सुन लें। तो फिर जो है आप ये रीडिंग के थ्रू आपको पता चला अब आपको क्या-क्या गलतियाँ हैं, आप में थोड़ा बहुत तो बदलाव आया, आपको कुछ पता तो चला कुछ हो रहा है, तो आप अपने आप को चेंज करें। आप जो काम करते हो ना, सोचे समझे बगैर करते हो। हाँ जी, नज़र आ रहा है कि आप सोचे समझे बगैर काम करते हो। पैसा बना सकते हो, अक्लमंद हो, बहुत जादुई बंदे हो के आपके पास पैसा बन जाता है, इतनी अक्ल है आपके पास। लेकिन क्या है कि थोड़ा बचकाना सी आदत है, तो इसको छोड़ दो। अगर किसी से लड़ाई करने का तरीका है, या आप रिश्ता भी है तो वो अच्छा बना सकते हो, पक्का रिश्ता बना सकते हो, लेकिन इस वक़्त आप बचपना कर रहे हो। और जो आपके रहन-सहन का तरीका है, आपके अम, मज़हबी तरीक़ेकार हैं, या आपके मुल्क के जैसे तरीक़ेकार हैं, उस तरह से उन चीज़ों को अपनाएँ, उसके हिसाब से चलें, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आप जो हैं जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे, उतना बड़ा जो है आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या आपको नुकसान होगा। अगर वो अच्छा काम हुआ, आपको उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको उतना बड़ा इनाम